شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عقل دی، شعور دیا، اور پھر اللہ نے انسان پر ایک نہیں، دو نہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں نعمتوں کا نزول فرمایا، اور پھر اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان، اگر تو اپنی زندگی میں جو بھی نعمتیں میں نے نازل کی ہیں ان کو شمار کرنا چاہے تو ان نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتا۔ اور آج کے دورہ حاضر میں ایک انسان کا اللہ سے یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ میری آرزوئیں سنتا ہے یہ نہیں، اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے یہ نہیں، اللہ میری التجاؤں کو سنتا ہے یہ نہیں، اللہ میری حالت کو دیکھتا ہے یا نہیں۔ اس کی قرآن میں ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے ہم تک ایک مثال دی، کائنات میں کتنے اربوں خربوں کی تعداد میں درخت ہوں گے، اور ان درختوں پر لگے کتنے پتے ہوں گے جن کو ہم گنتی کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اے انسان، ہم سے سوال کرنے والے، تو ہم سے پوچھتا ہے کہ میں تیرے حالات کو جانتا ہوں یا نہیں، تیری مصیبتوں کو جانتا ہوں یا نہیں، تیری آزمائشوں کو جانتا ہوں یا نہیں، میرا علم دیکھ، میرے علم کی گہرائی دیکھ۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات میں کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے ہم اس کا بھی علم رکھتے۔ کیا ہم تیرے ان مصیبتوں اور آزمائشوں کا اور تیرے حالات کا ہمیں پتہ نہیں؟ اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد زبان سے نہ نکلے کہ تمام طرح کی تعریفات، تمہیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدانیت، یکدانیت، خدائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک، اور پھر لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام نبی مکرم، سردار امت، سرتاج امت، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی و مرشد، پیر و مرشد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی کوششوں سے، کاوشوں سے ہم تک جو دین پہنچا، اگر یہ دین ہم تک نہ پہنچتا تو ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر سب سے بڑا فضل یہ کیا کہ ہمیں جس نبی کا امتی بنایا وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ و مرتبہ، وہ نبی جس کو اللہ رب العزت نے جب قرآن بنا کر قرآن نازل کر کیا جس پر اور لوگوں میں بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ صرف آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے، وہ صرف اللہ کا دیا ہوا پیغام نہیں سناتے تھے، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس آیت اور اس پیغام سے نکلنے والی حکمت اور باقاعدہ کتاب و حکمت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اس پیغام کو سن لیا، سننے کے بعد سمجھ نہیں آئی، پھر اگر لائن سے بھٹک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت ان کا تزکیہ بھی کیا۔ یہ کائنات کی عظیم ہستی، اور یہ کون سی ہستی؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے بعد نبی بھیج جو تیری تعلیمات لوگوں تک پہنچائے. اور جب وہ نبی آ گئے تو جتنی بھی وہ تنگیاں تھیں، وہ لوگوں کے رویات تھے، ان کے آنے سے لوگوں کے اندر جو جاہلیت پائی جاتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، ان کو مارا جاتا تھا، اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں تھا، طرح طرح کی برائیاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ ساری کی ساری برائیاں ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان لی اسمان، لوگوں میرے بہت سے نام ہیں، وَأَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدٌ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحِي اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام محمد بھی ہے، اور میں ماحی ہوں، میرے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دے گا. اللہ نے مجھے کفر مٹانے کے لیے بھیجا ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، میرے ذریعے سے اللہ رب العزت کائنات میں جب کائنات کا وہ منظر ہوگا سب سے پہلے شفاعت بھی میں ہی کروں. اور سوچئے اللہ نے جس امت میں جس نبی کا امتی بنایا ہے، یہ سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے، برائیوں کے جو باب تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، لوگ سچ کو تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. بیٹا اپنی ماں سے دور ہو رہا ہے، اور گھر میں ایک نوجوان بیٹا اپنا گھر بار چھوڑ کر اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر نکل رہا ہے گھر سے. اور مکہ کے مشرکین اور سردار یہ سوچ رہے ہیں یہ کیا پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ کیا آیتیں سنا رہا ہے، یہ کون سے احکامات بتا رہا ہے جس سے ایک شخص اپنی مال و دولت کا بھی خیال نہیں کر رہا، اور وہ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر رہ رہا ہے، عاجزی والی زندگی اختیار کر رہا ہے. کیوں؟ اس دین سے پہلے، اس تبلیغ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ مرتبہ تھی. اللہ. اگر نسب نامے کی بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اصطفى کنانا من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی بنی ہاشم من بنی ہاشم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو کنانہ کی اولاد میں سے منتخب کیا، اور پھر فرمایا کنانہ کو قریش میں سے بنو ہاشم میں سے مجھے اللہ نے چنا. فرمایا فَأَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن اس پر فخر نہیں کرتا. آئیے میرے بھائیوں، یہ مہینہ جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس میں لوگ جشن تو منا لیتے ہیں، لوگ آپ کی ولادت کے جشن تو منا رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ایک پہلو اور کچھ باتیں جو ٹوٹی پوٹی میرے پاس ہیں میں آپ تک پہنچاتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا، آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرتے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ رہے،
صحابی نے دیکھا نہیں، لوگوں میں چرچے ہیں، نبی تشریف لا رہے ہیں، ابھی دیکھا بھی نہیں، ان کی باتیں بھی نہیں سنی، لیکن چرچے ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں قدمت المدینہ، لوگ مدینے کی طرف بھاگ رہے ہیں، لوگ یہ آرزویں لگا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، یہ کون سی شخصیت ہے جس کے نعرے لگ رہے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں اور اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فرمایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف آتے ہیں، قد انجفلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مدینہ میں آ رہے ہیں۔ جب وہ تشریف لاتے ہیں، میری پہلی نظر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑتی ہے، میری زبان بول اٹھتی ہے واللہ ان هذا الوجه ليس به وجه الكذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تعلیمات نہیں پڑھی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں سیکھا، ابھی صرف چہرے پر نظر پڑی ہے اور زبان یہ کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم آج تک اس جیسا حسین چہرہ دیکھا ہی۔ آئیے آگے چلتے ہیں، آپ کے اخلاق کی بات کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خدمت المدینہ، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ گواہی خود دے رہے ہیں، خدمت کرنے والا گواہی دے رہا ہے، کس چیز کی؟ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا ہے یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اور پھر صحابہ پیروی کس طرح کرتے تھے؟ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ لیا، جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو پا لیا، پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ فلاں بابا جی یہ کہتے ہیں، میرے فلاں بزرگ یہ کہتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بھی دیکھ لیا، آپ کے انبیاء ہونے پر راضی بھی ہو گئے، آپ کی تعلیمات پر عمل بھی شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل پھر کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعمل به الا ما عملت به فانی اخشى ان تركت شيئا من امره ان اضيع، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانوں تو میں سب سے پہلے گمراہ ہوں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور میں اس پر اپنی بات کہوں تو یہ میری گمراہی کا سب سے پہلا رستہ ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اطاعت دیکھے، صرف دیکھا ہے، حجر اسود کے پاس جاتے اور اس کے سامنے جا کے الفاظ کہتے انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ حجر اسود کے پاس جا کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں نہ تو تجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تیرے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اگلے جملے کیا بولے؟ فرمایا ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل کما قبلتک، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، صرف دیکھا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اطاعت کا پہلو کیا تھا؟ سفر پر جا رہے ہیں، جاتے جاتے صحابہ ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ساتھی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا رستہ سے ہٹ کر پھر رستے پر آئے۔ صحابہ پوچھتے اے اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ نے یہ کیوں کیا، اس کی ذرا دلیل تو دیں۔ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا فعلت، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا لوجک ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور آپ نے بالکل اسی طرح ہی کیا تھا، میں نے بھی اسی طرح ہی کیا۔ یہ صحابہ کی کیا تھی؟ اطاعت تھی۔ ایک سفر میں نہ کوئی وجہ بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ نے رستہ اختیار جو کیا، رستے سے ہٹ کر پھر دوبارہ رستے پر آئے، صحابی صرف دیکھتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت، یہ صحابہ کی اطاعت تھی۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہیں بیٹھ گئے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ پر پڑتی، کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود تم تو اندر آ جاؤ، اطاعت کا پہلو تھا۔ آواز سنی، کانوں تک آواز گئی، سوچا نہیں کہ اچھا اس کے پیچھے دلیل کیا، اچھا میرے باپ دادے تو یہ کہتے تھے، ہمارے بڑے تو یہ کہتے تھے۔ نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے آپ کو سرنڈر کیا تو پھر اس طرح کی اطاعت تھی کہ مسجد داخل نہیں ہوئے، اجلسو کا لفظ سنا، بیٹھ جاؤ کا لفظ سنا تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں شراب پلاتا تھا، جب شراب حرام نہیں ہوئی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، شراب پلا رہا تھا، اعلان ہو گیا الا ان الخمر قد حرم، شراب کو حرام کر دیا گیا۔ سیدنا ابو طلحہ نے اسی وقت یہ نہیں کہا آخری جام پی لیتے، کہا اس کو بہا دو۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ ساری کی ساری شراب بہا دی، فخرجت قهرقتها فجرت فی سکک المدینہ، جب میں نے اس شراب کو بہایا تو وہ مدینہ کے گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی اطاعت۔ وقت کی کمی کے تحت میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ کچھ چیزیں، کچھ پہلو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ صحابی اطاعت کر رہے ہیں اور اطاعت اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بھی صحابہ دیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آج میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس ربیع الاول میں عید میلاد النبی ہوا ہو اور صحابہ نے دیکھا ہو اور نہ منایا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اپنی میلاد کا کوئی جشن منایا ہو اس ربیع الاول میں کہ اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور اس دن میں ولادت ہوئی تھی ربیع الاول کے مہینے میں، اور ہم جشن منائیں گے اور خوب جشن کریں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ عمل دیکھا ہوتا اور وہ نہ کرتے، کیسے آپ مان سکتے؟ جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا دیکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے نہیں منائیں گے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہے، میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں۔ لیکن کنہوں نے نہیں منایا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے کبھی میلاد کا جشن نہیں منایا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ منایا کس نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے 2 سال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زندگی خلافت کے 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی خلافت کے 12 سال، علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی خلافت کے 5 سال،
حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے 1 سال، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی زندگی اور ان کی خلافت کے 19 سال، امام ابو حنیفہ کی زندگی 47 ایئرز، امام مالک کی 68، امام شافعی کی 55، اور پھر امام احمد بن حنبل کی 38، عبد القادر جیلانی کی 65 سال عمر، سلطان باہو کی 67 ایئرز، بابا فرید گنج شکر کی 70 سال عمر، معین الدین چشتی کی 53 ایئرز۔ لائیے کوئی کتاب لائیے جنہوں نے اس میں ایک بھی دن، ایک بھی سال نبی کا جشن منایا ہو ولادت کا۔ عمل کس بات کا عمل کرتے ہیں؟ آئیے تو صحیح 12 ربیع الاول کس بات سے جانا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں کو بدعات کی طرف نہ لے کر جائیں۔ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں شیطان کے علاوہ۔ آئیے وہ منظر دیکھتے ہیں، آئیے وہ 12 ربیع الاول کا مہینہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہوا کیا۔ آئیے صحابہ کا وہ رویہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں 12 ربیع الاول والے دن سے لے کے جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں مبتلا ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور صحابہ غم میں مبتلا ہیں، اور یہاں پر آج کا مومن کہتا ہے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کی۔ اگر تو آپ ابلیس کا لفظ استعمال کرتے تو یہ سب سے پہلے صحابہ پر بہتان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو، آئیے ذرا وہ منظر دیکھیے کہ جس منظر میں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری دن گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی تھی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہم نے تجھ سے پہلے کبھی کسی بشر کو یہاں ہمیشہ دنیا میں نہیں رکھا، اور فرمایا انک میت وانہم میتون، جس طرح پہلے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اے حبیب آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن آج کا مومن اس بات پر نہیں آتا، وہ کہتا ہے عید میلاد النبی، ربیع الاول کا مہینہ تو جشن کا مہینہ ہے، وفات کو تو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسی؟ وفات سے کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جب ان کے پاس بیٹھتے تھے، آپ صحابہ کو وقفاً یہ احساس دلاتے تھے آخری لمحات میں کہ میں نے چلے جانا ہے، تم میری یہ وصیت کو اپنانا، میری اس بات پر ضرور عمل کرنا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے یمن کی طرف روانہ کرنا تھا مجھے، روانہ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اونٹ پر روانہ ہیں اور سفر کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا او لعلک ان تمر بمسجدی هذا او تبری۔ اے معاذ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، آج ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں اگلے سال تم یہاں پر میری مسجد یا میری قبر سے گزرو۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ الفاظ سنتے ہیں، فرماتے ہیں فَمَكَى مَعَاذٌ جَعَشًا لِفَرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب سنتے ہیں، معاذ بن جبل وہ خیال کرتے کہ وہ کیسا دن ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہوں گے۔ اور جب اس لمحہ کو اور اس خیال کو سوچتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو برداشت کریں۔ آگے چلیے، خطبہ حجت الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر کنکریاں مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ اے میرے صحابی، مجھے حج کرتے ہوئے دیکھ لو، کوئی پتہ نہیں اگلے سال اللہ تعالیٰ مجھے اس حج کا موقع دے یا نہ دے۔ یہ کب کے موقع؟ ابھی آپ کو مرض نہیں ہوا، آپ بخار کی سچویشن میں نہیں،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے صحابہ کو یہ احساس دلانا شروع کر دیا تھا، اے میرے صحابیوں، میری جدائی تمہیں اپنانی پڑے گی، مجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ اور جب یہ صرف سنتے تھے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور پھر فرمایا الا ایھا الناس فانما بشر ان یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، فرمایا خبردار لوگو، میرا وقت قریب آ جائے گا، ان قریب رب کا قاصد میری طرف آ جائے گا، میں بشر ہوں اور ان قریب میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور صحابہ کے ساتھ جو وقت گزارا، میرے بھائیوں وہ بھی تو شخص ہوگا نا، ذرا خیال تو کریے، ایک شخص جب مسجد میں آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، صحابہ جب دیکھتے ہیں، صحابہ سارے اٹھ کر اس کو مارنے کے لیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو تنگ نہ کرو، بس پانی بہا دو۔ وہ شخص بھی تو ہوگا نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ رہا ہوگا، وہ بھی تو ہوگا نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک دیہاتی تھا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے نجرانی چادر پہنی ہے، آ کر زور سے کھینچتا ہے، فجذبہ جذبۃ شدیدا، اتنی شدید اور زور سے کھینچتا ہے کہ آپ کے کندھے مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں، صحابہ آگے ہوتے ہیں غصے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ وہ شخص بھی تو ہوگا نا کہ آپ کی جدائی اس سے کیسے برداشت ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہے، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کی۔ اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اور آپ کا بخار بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے۔ اور یہ کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آتے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کانپ رہا ہے، بخار کی شدت بڑھ رہی ہے، سر پر پٹی بندھی ہے اور پٹی کے باہر وہ درد محسوس ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ کل میں کہاں رہوں گا، کل میرا کہاں دن ہے۔ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جانا چاہتے، ہم نے اجازت دی۔ آخری لمحات جو آپ نے گزارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں گزارے۔ اور میرے بھائیوں، وہ موت کی سختیاں، وہ وصیتیں، وہ بھی تو ہوں گی نا، وہ لمحات بھی تو ہوں گے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی تو دن ہوں گے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لا رہے، صحابہ پر کیا گزری ہو۔ سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کو دیکھتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے، دیکھ کر رونے لگ جاتی ہیں، دیکھا نہیں جاتا والد محترم کی تکلیف، سرتاج امت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات اور ان پر جو سختیاں تھیں، ان پر جو بخار کی شدت تھی، اس کو دیکھ نہیں سکی، رو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، کہا کان میں، اے فاطمہ کیوں روتی ہو؟ سرگوشی کی، آپ اور رونے لگیں، اور پھر دوبارہ بلایا، دوبارہ سرگوشی کی، آپ ہنسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا وہ کیا معاملہ تھا، ذرا وہ تو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ مجھے جب پہلی مرتبہ فرمایا، سرگوشی کی،
کہا اے بیٹی میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ جب یہ سوچا تو میں زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رونا دیکھا، مجھے قریب بلایا اور فرمایا کیوں روتی ہو؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو قیامت تک کی جتنی میری امت کی عورتیں ان سب کی سردار ہوگی تو، اور میرے بعد سب سے پہلے تم ہی تو میرے پاس آؤ گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مسجد میں انتظار ہے۔ 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کرے۔ سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر تشریف لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے پردہ ہٹتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہماری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑتی ہے تو اللہ کی قسم اس جیسا حسین چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اے ابو بکر تم نماز کرواؤ، اور جب وہ پردہ گرتا ہے کسی صحابی کو معلوم نہیں کہ آج کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں۔ کسی صحابی کو یہ نہیں پتا کہ یہ پردہ گرنے کے بعد آج کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اور ان سے بات کر سکیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جو ربیع الاول 12 وفات یعنی 12 ربیع الاول کا دن، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس۔ اور جب وفات ہوتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں رش لگا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ آپ کسی سے بات کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جاتے ہیں، جا کر آپ کے چہرے پر چادر تھی، چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں۔ وہ ابو بکر جو شروع سے لے کر اختتام تک آپ کے ساتھ تنہا رہا، وہ ابو بکر جس کو اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا موقع دیا، ممبر رسول ان کے اختیار میں دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہا تن آزمائشیں مصیبتیں سہتا تھا، وہ ابو بکر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان سے زیادہ اعتماد تھا، وہ ابو بکر جب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، جذبات پر کنٹرول کی، روئے تو بہت۔ جب دیکھا کہ باہر بہت زیادہ رش ہے اور ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لیے پھر رہے ہیں، اگر کسی نے کہا کہ محمد وفات پا گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اور لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہیں، ان کے ارد گرد یہ ماجرا بیان ہو رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے عمر بیٹھ جاؤ۔ نہیں بیٹھتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے محمد وفات پا گئے، ہم کس کے پاس جائیں گے، اللہ سے کیسے باتیں کریں گے، وہی کا سلسلہ رک جائے گا۔ ہم تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تھے، اب نہیں دیکھیں گے، کیسے رہیں گے؟ صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر پکے تھے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا، یہ رویہ دیکھا، رویہ دیکھنے کے بعد ممبر کی طرف تشریف لے گئے، فرمایا الا فمن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا، سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اور صحابہ سارے کے سارے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہیں۔ فرمایا ومن کان یعبد اللہ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں لیکن اللہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور پھر وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ فوت ہو جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے گا، کیا یہ لوگ اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم یہ آیت ہی بھول گئے تھے، قرآن میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، ہم اس چیز کا ارادہ ہی بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی، ہم یہ آیت بھول گئے۔ اور جب ہم نے یہ آیت سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے دن تک ہم ایک دوسرے کو یہ آیتیں سناتے تھے۔ اللہ اکبر، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل والا بنائے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑی چیز ہے اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ قیامت کے دن اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم، اے اللہ فلاں بندے نے تیرے نبی کی گستاخی کی تھی، میں نے نماز چھوڑ دی لیکن تیرے نبی کے لیے نکل گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دین سے غافل ہے، وہ کافر ہے، اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اور اگر ایک شخص نماز چھوڑ کے نبی کی پارسائی کے لیے، نبی کی توحید کے لیے، نبی کے لیے نکلتا ہے کہ نبی کے شان میں گستاخی اور نمازیں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھیں گے، تجھے اطاعت کا حکم دیا تھا، تجھے جذبہ اور اس کے حکم نہیں دیا تھا کہ تو جذبات میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر سے باہر نکلے اور روڑے بلاک کرے، تیرا عمل کیا تھا؟ اور میرے بھائیوں، آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں سکھلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے نا کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میرے پاس کام نہیں، میرے پاس عہدہ نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس حسن ہے، اللہ میری آرزویں سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اللہ اس حال میں میرے دل کی حال کو سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ کبھی تمہارے حسن جمال کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے کاروباروں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دل میں جو تقویٰ ہے اور جس تقوی کی بنیاد پر تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور دنیا میں یہی عمل دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل والا بنائے اور ہمیں اخلاص والا بنائے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک الاخلاص بالعلم والعمل وحسن الخاتمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب